عورت کے پاس کتنا مال ہو تو قربانی واجب ہوگی؟ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا اتنا کیش ہے جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتی ہوں یا اتنا مال تجارت ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو آپ پہ قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ ان میں سے کوئی ایک اتنا زیادہ مال نہیں ہے، تھوڑا سا سونا تھوڑی سی چاندی ہے، تو پھر دونوں کو ملاتے ہیں، اور جب دو مالوں کو ملاتے ہیں تو نصاب 52.5 تولہ چاندی کا بنتا ہے۔ لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ذاتی ملکیت میں گھر میں حاجت اصلیہ سے جتنا زیادہ سامان ہے اس کی قیمت کو بھی جمع کیا جاتا ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد وہ تمام سامان جو آپ کی بہت زیادہ سخت ضرورت کا ہو اور اس کے بغیر آپ کی زندگی تنگ ہو جائے۔ اس میں بستر، کپڑے، جوتے جو آپ یوز کر رہے ہیں، اور آپ کی واشنگ مشین، آپ کا اے سی، آپ کے کچن کے سارے معاملات، برتن وغیرہ، اسی طرح آپ جو بھی آپ روزمرہ چیزیں استعمال کر رہی ہیں وہ سب، واشنگ مشین وغیرہ، فریج، سب اس میں آتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے ڈیکوریشن پیسز لگائے ہوئے ہیں، اگر آپ نے تغرے لگائے ہوئے ہیں، اگر آپ کے کچھ سوٹ ایسے ہیں جو بڑے مہنگے لیکن اب آپ نے ان کو استعمال نہیں کرتی، وہ الماری میں ایسی پڑے ہوئے ہیں، ان سب کی قیمت بھی لگائی جاتی ہے۔ اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 تولہ سونا بھی ہو تو بعض اوقات قربانی لازم ہوتی ہے، اس لیے کہ بہت ہی کوئی شاذ اور نادر صورتحال ہوگی کہ کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور گھر کے اندر حاجت اصلیہ سے زیادہ کوئی سامان ہی اس کی ملکیت کے اندر نہ ہو۔ عورتوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا بھی حساب کرنا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ اگر آپ کے 4 کمرے ہیں، 2 بالکل بند پڑے ہوئے ہیں، 2 آپ استعمال کر رہے ہیں، تو ان 2 بند کمروں کی قیمت کا بھی حساب کیا جاتا ہے، اور اس میں جتنے آپ کے پلاٹ ہیں، آپ کی دکانیں ہیں، کرائے پہ مکان چڑھائے ہوئے ہیں، ان سب کی قیمت کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اچھی طریقے سے قربانی کے وجوب کی شرائط کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے۔ تو بہت ساری بہنوں پہ قربانی بن رہی ہوتی ہے، لیکن یہ سالہ سال سے نہ کر کے گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور بعض تو اتنی سمجھدار بہنیں مجھے ملی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ مسئلہ نہ پوچھو، مولویوں سے پوچھو گے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب ہے نہیں پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام وجوب سے، فرائض سے بالکل بری ذمہ کر دے گا، اور آپ بروز قیامت آ کر کہیں گے کہ چونکہ انہوں نے فرائض اور واجبات سیکھے تھے، ان سب کی گرفت کرو، میں نے تو سیکھے نہیں تھے، مجھے جنت دے دو۔ بہت بھولی ہیں آپ ماشاءاللہ، اور آپ نے اپنی ایک شریعت وضع کر لی، اپنا ہی ایک قانون بنا لیا، اپنی ہی آپ نے سوچ اور فکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے فیصلے بھی کر لیے اور آخرت کا فیصلہ بھی کر لیا۔ علم سیکھنا آپ پہ فرض اور واجب ہے۔ اگر لا علمی میں آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، قربانی نہیں دی، تو میدان محشر میں آپ کی بڑی شدید گرفت ہے۔